میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ، میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ کہ میں ہوں محرم راز دروخانہ۔ مدنی صاحب میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ اپنے بارے میں کیا عرض کروں، میں نے 1960 میں گورنمنٹ ظفر ہائی اسکول سیالکوٹ سے میٹرک کی اور اس کے فوری بعد میں 1961 میں ٹیلی فون انڈسٹری آف پاکستان ہری پور میں ایز اے اسمبلی ورکر آیا، تو پھر وہاں مجھے موقع ملا اپرنٹس شپ کرنے کا۔ تو یہ بتاتے ہوئے مجھے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میں نے اس وقت بھی جو کہ دنیا کا سب سے بہترین وہ کیا کہتے ہیں پروفیشن ہے، ڈائی میکر، عرف عام میں ٹول میکر، جس کا تعلق مشین، میٹیریل، ڈیزائننگ، مینوفیکچرنگ، ریپیرنگ ورکشاپ سے تعلق ہے۔ تو میں نے وہاں 4 سال جو ہے وہ جرمن ماہرین کے زیر وہ جو ہے نا وہ میں نے کورس کیا، اور وہاں ہی پھر قدرتی طور پر یہ جو جاب ہے یہ اس کا تعلق جو ہے نا وہ تخلیق سے ہے، یعنی وہ میٹلرجی، اور مطلب اگر ہم 10 کلو لوہا ہے، اگر ہم اس کو کنورٹ کر دیں ڈائی میں تو اس کی قیمت جو ہے نا وہ لاکھوں کروڑوں میں بن جاتی ہے۔ تو میرا چونکہ وہ ڈائی اور وہ مشین اور میٹیریل سے میرا تعلق رہا ہے، تو اس میں مجھ میں پھر یہ جو ہے نا یہ تخلیقی کریٹیوٹی مجھ میں جو ہے زیادہ پیدا ہوئی، تو میں نے غور و فکر جو ہے وہ کرنا شروع کیا۔ تو پھر وہ کچھ داخلی طور پر ایسے سوالات وغیرہ اٹھتے ہیں، تو اس کی تلاش میں کہ میں کیا ہوں، میرا کائنات سے کیا تعلق ہے، اور یہ جو زمانے میں کشمکش ہے، کھینچا تانی ہے، یہ کیا ہے۔ اور یہ سچی بات ہے کہ میں پیدا تو مسلمانوں کے گھر ہوا ہوں، لیکن یہ مختلف جو اختلاف اور یہ فقہ اور یہ جو ہے فرقہ واریت، اس سے میرا دل جو ہے وہ بڑا یعنی رنجیدہ رہتا تھا۔ تو میں تلاش میں تھا کہ مجھے اس کا کہیں سے حل مل جائے۔ یہ بتاتے ہوئے مجھے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اگرچہ میں نے ٹیلی فون انڈسٹری آف پاکستان میں یعنی تقریباً 41 سال جو ہے نا میں نے وہاں سروس کی ہے، اور آپ کو یہ بتاتے ہوئے بھی بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اس 41 سال میں وہاں جو اپنا امپلائیز اینڈ ورکرز کی جو وہ جتنے بھی وہ شعبے تھے، خواہ ورک کونسل ہو، شاپ سٹیورڈ ہو، سی بی اے کا میں کم از کم جو 15 سال تک ہیڈ رہا ہوں، اس حوالے سے مجھے نا وہ مختلف مواقع ملے ہیں، وہ یعنی لوگوں سے ملنا ملانا، مسئلے مسائل اور ایگریمنٹ وغیرہ، تو اس سے اور زیادہ میری اس طبیعت میں ذرا کلیئرٹی آئی، تجسس میرا بڑھ گیا۔ تو بہرحال اللہ وہ نے مجھے مواقع دیے۔ تو ایک دن میں اپنے ایک دوست تھا انجینئر، وہ لاہور کے رہنے والے، تو میں ان کے گھر گیا، تو وہاں مجھے ایک چھوٹی سی بک ملی اقبالیات کے حوالے سے۔ میں نے بس یعنی آپ کو میں کیا بتاؤں کہ جیسے ہی میں نے چند اس کے اوراق الٹے، تو اس طرح مجھے معلوم ہوا کہ جس طرح جو میرے اندر جو سوالات تھے وہ مجھے مل جائیں گے۔ تو وہ جو اقبالیات کے وہ چھوٹی سی بک جو تھی، وہ اس نے پھر مجھے جو ہے نا وہ آمادہ کیا۔ تو پھر میں الحمدللہ جو ہے نا یہ مجھے یہ شرم نہیں آتی کہتے ہوئے کہ میں پیدا تو مسلمانوں کے گھر ہوا ہوں، لیکن شعوری طور پر اگر میں مسلمان بناؤں، شعوری مجھے فخر ہے الحمدللہ اس بات پر کہ میں وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اس کی بجائے میں اور کیوں نہیں ہوں، میں مسلمان کیوں ہوں، اس بات پر میں کلیئر ہوں۔ تو پھر بس اقبال جو ہے نا وہ ایک سمندر ہے علم کا، یعنی قرآن کے حوالے سے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو وہ یعنی آپ یہ سن کر خوش ہوں گے، تو میں طالب علم ہوں اقبالیات کا، لیکن ہے کہ کم و بیش یعنی 35 سال ہو گئے ہیں مجھے علامہ اقبال کو پڑھتے اور سب کچھ، لیکن آپ یقین جانیں کہ وہ ایک ایسا مشروب ہے، ایک ایسا ذائقے دار ہے، خوشبودار ہے، یعنی اقبال کے کلام میں درجہ بندی میں نہیں ہو سکتی، جتنا زیادہ پڑھو، جس کو پڑھو وہی دل کرتا ہے کہ جناب نا۔ تو یہ بھی بتاتے ہوئے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہ نمائش کی بات نہیں ہے کہ مجھے جو ہے نا
آپ کو بتاؤں کہ اقبال کے 16,000 شعر ہیں، 9,000 فارسی کے ہیں، 7,000 اردو میں. تو یہ بتاتے ہوئے مجھے آپ کو خوشی ہوگی کہ مجھے 5,000 سے زیادہ اقبال کے شعر، اور جو ان کی نثری وہ ہے لٹریچر جو ہے، جیسے ہے کہ وہ ریکنسٹرکشن ریلیجس تھاٹ ان اسلام، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تشکیل جدید الہیات اسلامیہ. اور میرے نزدیک آج یہ 21ویں صدی میں اگر کوئی اسلام کے اوپر کوئی ایتھینٹک بک ہے، اور میرا جو پیغام ہے، میرا یہ دانشوروں، شاعروں، ادیبوں، فنکاروں، آرٹسٹوں، بلکہ یہ حکمرانوں کو بھی میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر تم نے ملک کو ترقی دینی ہے، اور جناب نہ کوئی یہ ایک نسل تو تقریباً برباد ہو گئی ہے، خدا کے واسطے آگے جو نسل آ رہی ہے اس کو تو جو ہے نا کم از کم اقبال یاد پر لے گا. میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ، میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ، کہ میں ہوں محرم راز دروخہ. نہ کہتے ہو میں تو علامہ میاں کا بھیدی ہوں، میں تمہیں وہ بھید بتاتا ہوں، تم مجھے شاعر سمجھتے ہو. تو اس حوالے سے یہ میرا تھوڑا سا ایک تعارف ہے.